رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں۔ رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں خرچ کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ہم سب کو جمع کیا اور ہمارے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے فجر کی 2 رکعت نماز ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 140 رکعتیں پڑھی، اور کسی نے فرض کی 4 رکعت ادا کی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں 280 رکعت ادا کیں۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ صبر، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آئے تو وہ واویلا نہ کرے، اس پر واویلا نہ کرنے کو صبر کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں پہلے نمبر کا صبر یہ ہے کہ کسی طاعت کے کرنے میں پیش آنے والی ناگواری اور تکلیف اس پر صبر کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آیا اور نماز کے جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز کو جانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کیا جائے، کوئی نافرمانی کا کام کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ گناہ کا کام نہ کیا جائے، اس کا نام صبر علی المعصیہ ہے۔ اور مصیبت پر صبر کرنے کو تو صبر کہتے ہی ہیں، یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پانی پینے سے، کھانے سے اور اپنی تمام خواہشات کو پورا کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو صبر کی تلقین ہے، اور اس کا بدلہ ہم سب کو جنت ملے گی۔ نیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس میں اپنا کوئی پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، محلے کا ہو، کوئی غیر ہو یا اپنا ہو، سب کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری۔ چنانچہ ہم 11 مہینے کاروبار دنیا میں لگے رہتے ہیں، جس کی اجازت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جانا بھی اس کا ایک فضل ہے، لیکن اس کاروبار زندگی میں لگ کر ہم بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ان 11 مہینوں میں جو غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے دور کریں، اور ہمارے دلوں پر جو غفلت کا زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر کے اپنے روح کو تقویت دیں اور اپنی روحانیت میں اضافہ کریں۔ پورا سال غفلت میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے، تو اس کو مضبوط کریں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے میں اپنا ایسا نظم الاوقات ترتیب دے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جا سکے، جس قدر ہو سکے نفل عبادتوں کا اہتمام کریں، ممکن ہو اپنے دیگر کاموں کو مختصر کریں اور اپنا زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور تسبیحات وغیرہ میں خرچ کریں۔ مثلاً عام دنوں میں تلاوت قرآن کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن رمضان میں ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ میں رمضان میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا۔ اسی طرح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے، ذہن اور دل میں یہ خیال بھی ہو کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو وہ کام جو روزے سے پہلے بھی حرام تھے میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اس لیے اس مہینے میں انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اپنی آنکھ، زبان اور جسم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں لگنے سے بچائے،
اور سب سے اہم کام رزق حلال سے افطار کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو اس روزے کا کیا ثواب ملے گا جسے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، اور اس کو رشوت، دھوکہ اور حرام مال سے افطار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔